السلام علیکم دوستوں، میں آج آپ کو ایک ایسے ملک کی تاریخ بتانے جا رہا ہوں جو کہ 5000 سال پرانا تاریخی ملک ہے، جو کہ ایک قدیمی ملک ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک ایسی سرزمین جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، جہاں عظیم سلطنتیں قائم ہوئیں، دنیا پر حکمرانی کی، پھر زوال کا شکار ہو گئی۔ یہ کہانی ہے ایران کی، ایک ایسی قوم اور خطے کی تاریخ جس نے کئی بڑے بڑے باپ اپنے نام کیے۔ ایران کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں پر انسانوں کی ابتدائی تہذیبوں کے آثار ملتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے الہامی تہذیبیں وجود میں آئیں، پھر اس کے بعد میدی قوم نے اس خطے میں اپنی حکومت قائم کی۔ یہ دونوں قومیں ایران کی بنیاد رکھنے والی ابتدائی قومیں مانی جاتی ہیں، جنہوں نے آنے والی سلطنتوں کے لیے راستے ہموار کیے۔ پھر تاریخ میں ایک عظیم نام ابھرتا ہوا سائرس ہے، جو کہ سائرس دی گریٹ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے وسیع سلطنت قائم کی جسے خاموشی سلطنت کہتے ہیں۔ یہ سلطنت صرف ایران تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کا دائرہ مشرق وسطیٰ، مصر اور وسطی ایشیا تک پھیلا ہوا گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب فارس دنیا کی سب سے بڑی طاقتور سلطنتوں میں شمار ہوتا تھا اور اس کی حکمرانی نظم و انصاف کے لیے مشہور تھی۔ لیکن پھر وقت نے پلٹا اور مکدوم کے عظیم فاتح اسکندر اعظم نے فارس پر حملہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں سلطنت کمزور پڑ گئی اور ایران کے اثر و شوق پھیل گئے۔ پھر کیونکہ ایران مشرق وسطیٰ کا ایک اہم ملک مانا جاتا ہے، یہاں پر سیاسی ساخت کو مکمل طور پر بدل دیا گیا۔ پھر اسکندر اعظم نے سلطنت بھی ختم کر دی اور اسکندر کے بعد ایران میں ایک پالٹی سلطنت قائم ہوئی، جو کہ ایک مضبوط اور منظم حکومت تھی۔ کچھ عرصے بعد یہ حکومت بھی چلتی بنی۔ اس کے بعد ساسانی سلطنت آئی، جو ایران کے آخری عظیم سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی، جو کہ ایران کی آخری عظیم قدیم سلطنت سمجھی جاتی تھی۔ ساسانی دور میں ایران اور رومی سلطنت کے درمیان مسلسل جنگیں ہوتی رہیں۔ یہ خطہ پھر جنگ کی طاقت کا مرکز بن گیا۔ 7ویں صدی میں ایک بڑی تبدیلی آئی، جو کہ عرب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا۔ اس کے فتح کرنے کے بعد اسلام تیزی سے پھیلا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ خطہ اسلامی تہذیب کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہاں فارسی زبان، اسلامی ثقافت نے مل کر ایک نئی شناخت تشکیل دی۔ 16ویں صدی میں صفوی سلطنت قائم ہوئی اور یہ وہ دور تھا جب ایران نے شیعہ اسلام کو اپنا سرکاری مذہب بنایا۔ اسی فیصلے نے ایران کی مذہبی ثقافتی شناخت کو ایک مستقل شکل دی، جو کہ آج تک برقرار ہے۔ اس کے بعد بہت سی سلطنتیں آئیں، جو ایران کو کمزور ہوتا گیا، بیرونی طاقتوں کا اثر بھی بڑھتا گیا۔ پھر 20ویں صدی میں ایک سلطنت قائم ہوئی جس نے ایران کو جدید بنانے کی کوشش کی، مگر عوام اور حکومت کے درمیان فاصلے بڑھتے گئے اور 1979 میں ایک بڑا انقلاب آیا، جو کہ عوام نے شاہ کی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور اس کا تختہ الٹ دیا، جو کے نتیجے میں بادشاہت کا اختتام ختم ہو گیا اور اس کے بعد ایران ایک اسلامی جمہوریہ بن گیا اور اب اس کا موجودہ نام اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب یہ ایران کی سیاسی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور ایران مشرق وسطیٰ کا ایک اہم ملک بن گیا، جو کہ سیاسی، معاشی اور مذہبی لحاظ سے ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اس کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قومیں بدلتی ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں، مگر شناخت اور ورثہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ایران کی تاریخ صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک کہانی سنائی دیتی ہے، بلکہ یہ طاقت، زوال اور تبدیلی کا ایک مکمل داستان ہے۔